یہ کیسا وقت ہے کہ ایک کوا بھی فلسطین کے لیے رو رہا ہے، مگر مسلم حکمران کہاں ہے؟ ایک کالا کوا، صرف ایک پرندہ جس کے پاس نہ زبان ہے نہ سیاست، ایک ویڈیو میں اسرائیل کا جھنڈا گرانے کی کوشش کرتا ہوا نظر آیا۔ ایک مزاحمت کی علامت۔ ایک ایسا پرندہ جو شاید سیاست کو نہیں سمجھتا، مگر پھر بھی وہ ضمیر کا مظاہرہ کر گیا جو آج کے بیشتر مسلم حکمرانوں میں نظر نہیں آتا۔ ہاں، ایک کوا مزاحمت کرتا ہے اور ہم الفاموت محمدہ کے دعوے دار، بدر کے سپاہیوں کے وارث، صلاح الدین الفاؤب کے جانشین، ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اے مسلم حکمرانوں، تمہاری آواز کہاں ہے؟ تمہارا درد، تمہارا عمل، تمہارا جہاد کہاں ہے؟ صرف تلوار کا نہیں بلکہ الفاظ، حمایت اور مزاحمت کا جہاد۔ اے اسلام کے شیرو، تمہارا دھاڑ کہاں ہے؟ کیا تم مجسمے بن چکے ہو جبکہ غزہ جل رہا ہے اور بچوں کی لاشیں راکھ بن رہی ہیں؟ کیا تمہاری خاموشی ڈالروں سے خریدی جا چکی ہے؟ کیا تمہارا ضمیر سفارتی معاہدوں تلے دفن ہو چکا ہے؟ فلسطین کی زمین معصوموں کے خون سے تر ہو چکی ہے۔ ماں اپنے بچوں کی بے جان لاشوں کو گود میں لیے بیٹھی ہے۔ باپ کامتے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے قبریں کھود رہا ہے۔ پورے نسلیں مٹائی جا رہی ہیں۔ اسرائیلی بمباری، اسپتالوں پر حملے، مسجدیں، ملبے کا ڈھیر، انسانیت پاؤں تلے روند دی گئی ہے۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ بدتر یہ کہ مسلم دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ اے پاکستان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، ترکی اور دیگر مسلم ممالک کے حکمرانوں، تمہارے پاس فوجیں ہیں، دولت ہے، ایٹمی طاقت ہے، مگر ایک چیز تمہارے پاس نہیں، غیرت۔ کیا تم نے اللہ کا حکم بھلا دیا ہے؟ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جنگ نہیں کرتے جو دعائیں کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اس ظالم بستی سے نکال دے۔ النساء 75۔ تم انتظار کرتے ہو کہ ابابیل دوبارہ آئیں، وہ پرندے جنہوں نے کعبہ کو آگ کے پتھروں سے بچایا تھا، مگر ابابیل اس وقت آئے جب عبدالمطلب ایمان کے ساتھ کھڑے تھے۔ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا موقف کہاں ہے؟ تم معجزے کا انتظار کرتے ہو مگر بھول جاتے ہو کہ تم خود ایک معجزہ ہو۔ تمہیں طاقت، دولت، اقتدار اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم فخر کرو، بلکہ اس لیے کہ تم مظلوموں کی مدد کرو۔ جب تمہارے مسلمان بھائی بہن مدد کو پکار رہے ہوں اور تم منہ موڑ لو، تو جان لو ایک پرندہ احتجاج کر رہا ہے جب تم عیش میں سوئے ہوئے ہو۔ شرم ہم سب پر اگر ہم یوں ہی خاموش رہے۔ شرم ہم پر اگر ہم فلسطین کے خون آلود مناظر دیکھ کر اگلی پوسٹ پر چلے جائیں۔ شرم ہم پر اگر ہم یہ بھول چکے ہیں کہ جہاد صرف لڑنے کا نام نہیں، بلکہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے، چاہے وہ ہاتھ سے ہو، زبان سے ہو، مال سے ہو یا حکومت کے ذریعے ہو۔ غزہ کا قتل عام صرف ایک سانحہ نہیں، یہ ایک آزمائش ہے ہمارے ایمان، ہماری انسانیت اور ہماری وحدت کی۔ اے مسلم حکومت، تو بہانوں کی آو میں مت چھپو۔ ایسے اقوام متحدہ کی قراردادوں کا انتظار مت کرو جو کبھی نہیں آئیں گی۔ بڑی طاقتوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو جو سب سے بڑا طاقتور ہے۔ تاریخ اس دور کو یاد رکھے گی، نہ صرف اسرائیلی بربریت کے لیے بلکہ مسلم دنیا کی خاموش غداری کے لیے بھی۔ تو مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے بہانے لے کر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مگر یاد رکھو اگر تم مظلوم کے ساتھ نہیں ہو تو تم ظالم کے ساتھ ہو، اور اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر اور ان پر بھی جو خاموشی سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب کوے جیسے پرندے بھی ظلم کو پہچان لیتے ہیں تو تمہاری خاموشی ناقابل معافی ہے۔